سب کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، رشتہ داروں میں جانتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو خصوصیات ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دین میں رہ کے، اسلام میں رہ کے جو جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ جو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں برا ہونے کے لیے ہم بڑے سے بڑے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم گناہوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ ہر گناہ کر سکتا ہے، اور میں ہر گناہ کی توقع کرتا ہوں اس سے کہ وہ ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، 2 کام وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، کبھی نہ جھوٹ بولے گا اور نہ کبھی دھوکہ دے گا۔ سب سے زیادہ ہماری سوسائٹیز میں ہر جگہ یہی بات دیکھی جاتی ہے، اور کامن سی بات ہے کہ ہم بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کاروبار ہو گیا، پڑھائی کے معاملات ہو گئے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں ریلیٹیوز کے، رشتہ داروں میں، تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارے کاروبار نہیں ہوتے، جھوٹ نہ بولے تو ہم کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کسی انڈسٹری میں ہم اوپر نہیں آ سکتے۔ جھوٹ بول کے کاروبار کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، دکھ دے کر، جھوٹ بول کے بڑے سے ہم باتیں چھپا چھپا کے، جھوٹ بول بول کے ہم نے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی۔ خود ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی حدیث ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ مومن ہو، جو جھوٹ بولتا اور دھوکہ دیتا ہو۔ کتنی بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ بات سوچیں کہ اللہ پاک کتنا ناراض ہوتے ہوں گے اس بندے سے جو جھوٹ بولتا ہوگا بات بات پہ۔ اگر ہم نماز کے معاملات میں دیکھیں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، تو ہم دیکھیں نا، ہم ایپ چھپانے کے لیے ڈر سے خوف ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی نماز، یا ہم نے یہ کر لی، یا وہ، یا شرم کے مارے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، تو غلط بات ہے۔ یہ بہت سے ایسے معاملات، رشتے ٹوٹنا، یہ جھوٹ کی بنا پہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں، کیونکہ سچ ہی انسان کی طاقت ہے، اور سچ اور حق پہ بات کرنا۔ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے، یہ انسان دھوکے باز ہے، یہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو ہم پھر بھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم کہیں بھی نہیں نکلتے۔ اور جو آواز اٹھاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا۔ سچ کے ساتھ ہمارا جو حال ہے اس وقت، ہماری جو جنریشن کا حال ہے، یوتھ کا، باقی بھی جو بھی ہے، تو اسی وجہ سے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ سچ اور حق میں ہم نے ڈیفرنس سمجھا ہی نہیں ہے، بس ہمیشہ ہم نے غلط لوگوں کا ساتھ دیا، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیا، اور دھوکے باز لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ان کے فہرست میں کھڑے ہوئے۔ جب تک ہم سچ کا ساتھ نہیں دیں گے، سچ نہیں بولیں گے، سچ بولنا سیکھیں۔ اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو سچ بولنا سیکھیں۔ اگر کوئی دھوکے باز ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کو سمجھائیں کہ نہ دے، نہ کرے، یا اس سے واسطہ ختم کر دیں، لیکن سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ نہیں کریں گے یا ہم لوگ نہیں کریں گے تو ہماری جو جنریشن ہے بڑا نقصان ہے، کیونکہ جب ماں اولاد کو جنم دیتی ہے، ماں باپ پرورش کرتے ہیں، تو ان کے اثرات ان اولادوں میں آتے ہیں۔ جو بھی ان کی خصلت ہوتی ہے، جو بھی ان کی فطرت ہوتی ہے، تو اولاد میں کنورٹ ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ ذہن میں رکھیں کہ یا یہ سوچ لیا کہ اگر ہم برے ہیں تو ہماری اولاد نہیں، آپ کو بھی ان کے لیے اچھی پرورش کے لیے ہمیں ویسا بننا پڑے گا۔ ہمیں وہ سوچنا پڑے گا جو ہمارے میں خامیاں ہیں وہ اس میں نہ آئے، تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں خود کو سدھارنا، جھوٹ نہ بولیں۔ اگر ہم دھوکہ دیتے تو ہم دھوکہ نہ دیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں جسمانی روحانی جھوٹ بول کے۔